اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یووا صوفی مشن ہمیشہ آپ کے لیے علمی اور ذہنی فکر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے پھر ایک ذہنی اور علمی گفتگو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ 9 تاریخ کی رات میں اور 10 تاریخ کے دن کربلا میں جو لڑکیاں عورتیں نئے کپڑے پہن کر اور سنگار کر کے بے حیائی اور بے پردگی سے گھومتی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ یزیدیت کی پہچان ہے۔ 9 تاریخ کی رات میں ہمارے سنیوں کی عورتیں لڑکیاں نئے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومتی ہیں، جہاں جہاں پر تعزیے رکھے جاتے ہیں محلے محلے گھومتی ہیں، اور وہ بھی خوب سنگار کر کے نئے کپڑے پہن کے، ایسا لگتا ہے جیسے دعوت ولیمہ کھانے جا رہی ہیں۔ اس انداز میں گلی گلی محلے محلے گھومتی ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں۔ اس کے بعد میں 10 تاریخ کو جہاں جہاں کربلائیں ہیں، جن جن شہروں میں، وہاں پر میلے لگتے ہیں، اور وہ میلے لگانے میں سب سے جو بڑا کردار ہوتا ہے، جو سب سے بڑا اہم رول ہوتا ہے، وہ بھی سنیوں کا ہوتا ہے۔ وہاں بھی لڑکیاں عورتیں نئے کپڑے پہن کر وہاں پہ جاتی ہیں، بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، اور ان کے وجہ سے ایک بڑا آوارہ طبقہ بھی وہاں پہ موجود ہو جاتا ہے۔ یہ یزیدیت کی پہچان ہے، یہ یزیدیت کا کھلا اعلان ہے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ جنہیں ہم یزیدی کہتے ہیں، کبھی ان پر غور کر کے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جن کو ہمارے سنی سماج کے لوگ یزید کہتے ہیں کہ یہ یزید کے لوگ ہیں، لیکن کبھی ان کی لڑکیوں عورتوں کو بازاروں میں سڑکوں پر میک اپ کر کے نئے کپڑے پہن کے بے پردگی سے، بے حیائی سے 9 تاریخ کی رات میں یا 10 تاریخ کی دن میں دیکھا ہے؟ تو کوئی بھی سنی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ جتنی بھی دعوے داری ہوئے گی وہ سنیوں کے اوپر ہوئے گی کہ ہاں سنیوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ سنیوں کی ہی لڑکیاں عورتیں 9 تاریخ کی رات میں گھومتی ہیں نئے کپڑے پہن کے، بے حیائی سے میک اپ کر کے، سنگار کر کے، اور 10 تاریخ کو کربلا میں گھومتی ہیں، میلے لگاتی ہیں۔ تو یہ نئے کپڑے پہن کر گھومنا، خوشی منانا اور کربلا میں میلے لگانا، یہ یزید نے حکم دیا تھا یزیدیوں کو۔ تو یہ سارے کام یزیدیوں نے کیے تھے۔ آج وہی کام اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہنے والے لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور ان میں سب میں بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیتی ہیں وہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں لیتی ہیں۔ تو میرے بھائی، اپنی بہن بیٹیوں کو 9 تاریخ کی رات کے اندر آپ لوگ روکیں کہ وہ یہ سج دھج کے نئے کپڑے پہن کر تعزیے داری میں نہ گھومیں، سڑکوں پہ آوارہ گردی نہ کریں، اور 10 تاریخ والے دن بھی ہدایت کریں، ان کو روکیں کہ وہ کربلا میں میلے نہ لگائیں، چھندلے بازیاں نہ کریں، اور وہاں پہ نئے نئے کپڑے پہن کے سنگار کر کے نہ گھومیں۔ یہ یزیدیت کی کھلی پہچان ہے، یہ کھلی یزیدیت ہے۔ اگر وہ آپ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور جو ہماری بہنیں اپنے آپ کو سنی کہتی ہیں، تو سنیت ہے کیا؟ جنگ کربلا کے اندر حضرت زینب اور ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، وہ سب جب ان کی چادریں چھین لی گئیں، خیمے جلا دیے گئے، ان کو قید کر لیا گیا، ان کو زنجیروں سے باندھا گیا، ان کو رسیوں سے باندھا گیا، تو ان کے پاس پردہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا، جبکہ وہ قید میں تھیں، وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں، وہ ہتھکڑیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے اپنے چہروں پر اپنے بال گرا لیے، جس سے کہ ان کے چہروں کا پردہ ہو جائے۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے کہ ان کے نام پر بازاروں میں سج دھج کے گھومو، بازاروں میں ماری ماری پھرو، کربلا میں میلے لگاؤ۔ اگر حسینیت تمہارے اندر ہے، اپنے آپ کو حسینی کہتی ہو، تو
آپ کیول ایک کام کر سکتی ہو، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو علم کی زیارت کرنا ہے یا تعزیے کی زیارت کرنا ہے تو آپ پرانے کپڑے پہن کر برقعے میں با ادب با پردہ آپ وہاں تک جائیں، اس کی زیارت کریں، سلام کریں اور واپس چلی آئیں اپنے گھر پر، اور آنے کے وہ بھی اپنے محلے کے چوک میں۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں، دوسرے محلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہی محلے میں اگر آپ کے یہاں تعزیہ رکھا جاتا ہے، علم رکھا جاتا ہے، تو آپ اپنے محلے میں ہی زیارت کریں، سلام کریں اور گھر واپس آ جائیں۔ وہاں نیاز بھی نہ اپنا کرائیں، وہیں سے صرف سلام کر کے واپس آ جائیں۔ اور واپس آنے کے بعد گھر پہ لڑکیوں کو اکٹھا کریں، محلے کی عورتوں کو اکٹھا کریں، اکٹھا کرنے کے بعد وہیں پر آپ ذکر کربلا کریں، شہادت نامہ پڑھیں۔ شہادت نامہ تقریباً ہر گھروں میں ہوتا ہے، تو آپ لوگ شہادت نامہ پڑھیں اور کربلا کا ذکر کریں، کربلا میں کیا ہوا تھا اس کا ذکر کریں۔ اور آج ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اسلامی بہنیں اور لڑکیاں زیادہ کر پڑھی لکھی ہیں، تو وہ صوفیاء کرام کی اور شہادات کے جو عالم ہیں ان کی کتابیں منگائیں، ان کو پڑھیں، ان کو پڑھنے کے بعد دوسروں کو بھی اس کو پڑھ کر سنائیں۔ اسی کے اندر ایک مجلس قائم کریں، ایک محفل قائم کریں 9 تاریخ کی رات میں، الگ الگ گھروں میں جتنے گھروں میں لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں وہاں پہ مجلس اکٹھا کریں، وہاں پہ محفل اکٹھا کریں اور کربلا کا بیان کریں اور روئیں کربلا کو یاد کر کے۔ کربلا کو ایسے محسوس کریں کہ وہ شہادتیں کربلا میں نہیں بلکہ آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں، اور وہ ظلم و ستم وہاں نہیں بلکہ آپ کے اپنوں پر ہو رہا ہے، ایسے اس کو محسوس کریں۔ اور جب آپ اس کو اتنی محبت سے محسوس کریں گی، اتنی سادگی کے ساتھ، تو آپ کو رونا آئے گا، تو آپ روئیں، اور جب آپ روئیں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ تو جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا تو وہ دل آپ کا اہل بیت کو بھی قبول ہوگا اور اللہ کو بھی قبول ہوگا۔ اس دل سے جو آپ دعا کریں گی، اس صاف دل سے، وہ صاف دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کی قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ منڈراتی پھریں گی سنگار کر کے، نئے کپڑے پہن کے، تو آپ دنیا میں بھی یزیدی ہیں اور آخرت میں بھی یزیدی ہیں۔ امام حسین آپ سے پوچھیں گے اور آپ سے کہیں گے، جب آپ کہیں گے کہ مولا ہم تو آپ کے عاشق ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، تو امام حسین فرمائیں گے کہ کیوں، تم نے تو ہماری شہادت پر میلے لگائے تھے، تم نے تو ہماری شہادت پر نئے کپڑے پہن کے پارٹیاں بنائی تھیں، گھومنے آئی تھی بازاروں میں، تم نے تو جگہ جگہ سڑکوں پہ میلے لگائے۔ پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ کہیں گے جاؤ تم ہماری نہیں ہو، تم تو یزید کی ہو، تو یزیدیت کے ہی فرقے میں جاؤ۔ یہی حال ہوگا جب آپ لوگ حضرت زینب کی بارگاہ میں جائیں گی کہ بی بی ہم آپ کی کنیز ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں گی کہ بی بی ہم آپ کی کنیز ہیں، وہ بھی کہیں گی کہ جب ہمارے آل کی شہادت ہوئی تو آپ نے میلے لگائے تھے، جب ہماری آل کی شہادت ہوئی تو آپ نے راتوں میں گھومی تھی، سج دھج کے نئے کپڑے پہنے تھے، خوشیاں بنائی تھیں، تو آپ ہماری کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ ہماری نہیں ہیں، آپ تو یزید کی ہیں، یزیدیوں میں جائیں، آپ نے تو یزید کے حکم کو فالو کیا ہے۔ تو میری بہنوں، یزیدی نہ بنو، حسینی بنو۔ اور حسینی بننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 9 تاریخ کی رات میں نئے کپڑے پہن کے سنگار کر کے سڑکوں پر گھومیں، یا 10 تاریخ کو کربلا میں میلے لگائیں، یہ حسینیت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں میں رہ کر کے مجلس کریں، میلاد کریں اور شہادت نامہ پڑھیں، قرآن خوانی کریں، اور سب سے بڑھ کر ذکر کربلا کریں۔ بنا ذکر کربلا کرے محرم کے مہینے میں آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ بنا ذکر کربلا کر کے نہ تو آپ کا روزہ قبول ہوگا، بنا کربلا کا ذکر کیے نہ آپ کی قرآن خوانی قبول ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی عبادت بغیر ذکر کربلا کرے محرم میں قبول نہیں ہوگا۔ تو جو سب سے زیادہ آپ اہمیت دیں وہ دیں ذکر کربلا کو۔ تو ایک عہد کریں، ایک وعدہ کریں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے، حضرت فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہ سے، کہ ہم 1 تاریخ سے لے کر کے اور پورے مہینے، اور خاص کر کے 1 تاریخ سے لے کر کے اور 13 تاریخ تک ہم اپنے گھروں میں مجلس کریں گے، ہم اپنے گھروں میں محفل کریں گے، ذکر کربلا کریں گے، اس کے بعد فاتحہ خوانی کریں گے۔ فاتحہ خوانی کا مطلب یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ مزار پر جائیں تبھی آپ کی فاتحہ ہوگی، یا آپ تعزیے پر جائیں تبھی آپ کی فاتحہ ہوگی۔
فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھ جائیں، جہاں پر آپ پڑھیں، جہاں سے آپ نظر پیش کریں وہیں پر فاتحہ ہوگی۔ تو آپ بے حیائی نہ کریں، بے شرمی نہ کریں، گھروں میں رہ کر ذکر کربلا کریں۔ وہاں پہ حضرت زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت سکینہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، تمام بیویوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس سب کو جانیں، اس سب کو سمجھیں۔ اور جب آپ اس سب کو سمجھیں گی، اس پر ذکر کریں گی، تو انشاءاللہ آپ کو رونا ضرور آئے گا، اور ان آنسوؤں سے آپ کی روح پاک ہو جائے گی، آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اور اس پاک روح سے، اس پاک دل سے جب آپ کوئی چیز مانگیں گی اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ کربلا کے صدقے میں آپ کو جو آپ مانگیں گی وہ آپ کو دے گا۔ تو اس لیے میری بہنوں، بے حیائی کی، بے پردگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بے حیائی سے، بے پردگی سے بچائیں اور حسینی بنیں۔ اور جو حسینی بیٹیوں نے، جو حسینی عورتوں نے کیا تھا جنگ کربلا میں، اسی کے نقش قدم پر آپ چلیں، اور ان وعدہ کریں آج آپ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہ یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جس راستے پر آپ نے چل کر دکھایا کربلا میں، جبکہ آپ تو قید میں تھیں، آپ تو ظلم و ستم میں تھیں، انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں حضرت زینب آپ سے، اسی راستے پر ہم بھی چلیں گے اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ وعدہ کیجئے بی بی سے کہ آپ ان کی نافرمانی نہیں کریں گی، نہ آپ ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نافرمانی کریں گی۔ آپ محرم میں یا محرم کے علاوہ بھی بے حیائی اور بے پردگی نہیں کریں گی، حیا اور پردہ داری کے ساتھ رہیں گی۔ اور محرم میں بہت خاص دھیان رکھیں گی اس چیز کا کہ محرم میں بالکل بھی پردہ داری نہ کریں۔ جو بھی کرنا ہے گھر میں رہ کر زیادہ سے زیادہ شہادت نامے کا اہتمام کریں، جنگ کربلا کا ذکر کریں، قرآن خوانی کریں، فاتحہ خوانی کریں۔ یہ سب کام آپ گھروں میں رہ کر کے کریں۔ اور جو آپ کے گھر کے مرد جائیں باہر علم اٹھانے کے لیے، ان کو بھی نصیحت کریں کہ وہ باہر نکل کر کے کسی بھی طرح کا کوئی واحد کام نہ کریں، با ادب علم اٹھائیں، احترام کے ساتھ علم اٹھائیں، ایک اسلامی لشکر کی طرح علموں کو لے کر کے چلیں۔ انشاءاللہ آپ خود بھی اپنی اصلاح کریں، دوسری عورتوں کی بھی اصلاح کریں، اور اللہ ہمیں سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہماری گزارش ہے آپ سے کہ ہمارا چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بہنیں جو ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ، اور ہمارے بھائی جو لوگ جو بھی کچھ پڑھیں وہ پڑھ کر کے ہمارے چینل کے کمنٹ میں آ کر کے ہمیں بتائیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی جو بھی نیاز نظر ہوگی اس میں نام کے ساتھ آپ کی خدمات کو پیش کریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔